اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری نویں کلاس ہے, کلاس نمبر 9. کلاس نمبر 9 ہے آج ہم پڑھیں گے جو آبجیکٹ کی ضمیریں ہیں. کل ہم نے پڑھی تھی سبجیکٹ, جیسے ہی, ٹھیک ہے نا, ہی, شی, دے وغیرہ. تو ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہن, انت انتما انتم انتی انتما انتن, انا نحن. آج ہم پڑھیں گے کہ جس پر کام ہوتا ہے, جیسے ہی سے ہم بن جاتا ہے, شی سے ہر بن جاتا ہے, تو جس پر کام ہوتا ہے اس کے لیے کون سے پروناؤن استعمال ہوتے ہیں, کون سی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں. تو ہم, ظاہر ہے جس پر کام ہوتا ہے تو پہلے کام کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے نا, تو اس لیے ان کو الگ سے بیان نہیں کیا جاتا, ہمیشہ کسی فعل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, اس کام کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے. تو ہم سمپل لفظ جو ضربہ, جس کو ہم کافی دنوں سے گھسیٹ رہے ہیں, اسی پہ ہم ایک اس ضمیر کی مشق کرتے ہیں. جیسے ضربہ جو ہے, اس نے مارا, یہی ہے نا, ٹھیک ہے. اب اس نے مارا اس کو, تو وہ جس کو مارا وہ آبجیکٹ ہے نا. ہی بیٹس ہم, وہ اس کو مارتا ہے. تو مارا اس نے اس کو, اس کو ہم کہیں گے ضربہ. اس نے مارا اس ایک مرد کو. ضربہ ہو, مارا اس نے اس ایک مرد کو. مارا اس نے ان دو مردوں کو, ضربہ ہما. ایک میم رہ گیا, کاٹ دیتا ہوں. ضربہ ہما, اس نے مارا ان دو کو. ضربہ ہما. تیسرا ہے ضربہ ہم, بالکل سیم اسی جیسا آ رہا ہے نا. ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, ٹھیک ہے. انت انتما انتم انتی انتما انتنا, بس انت انتما میں تھوڑا سا فرق آئے گا. ان سب کو. ضربہ ضربہما ضربہم. پھر اب باری آئے گی اس ایک عورت کی. ضربہا, مارا اس ایک مرد نے اس ایک عورت کو. ضربہما, سیم ہے جیسے پہلے والا ضربہما تھا ویسے ہی ہے. مارا اس نے ان دو عورتوں کو. ضربہن, ٹھیک ہے نا. مارا اس ایک مرد نے ان سب عورتوں کو. اب مخاطب کے صیغے سرے ہوں گے کہ مارا اس نے تم کو, تو انتا کے بجائے کا لگے گا. کا. ضربکا, یہ کا یوں لکھے, ضربا کا. ضربکما, ضربکم. ضربہا, انگلی کے اشارے سے سمجھے, ہاتھ کے اشارے. ضربہا ضربہما ضربہن. ضربکا ضربکما ضربکم. اب آئے گا ضربکی. ضربکما, ضربکن. ضربکی ضربکما ضربکن. تم, اس نے مارا تم سب عورتوں کو. کی استعمال ہوتا ہے سامنے ایک عورت کے لیے, کا استعمال ہوتا ہے ایک مرد کے لیے. ضربکی ضربکما ضربکن. ضربنی, دو رہ گئے نا, یہ میں الگ لکھتا ہوں تاکہ یہ الگ ہیں. ضربا
نی مارا اس نے مجھے، ضربا نا مارا اس نے ہم سب کو. اب دیکھیں آپ نے جو شروع میں گردان یاد کی تھی ضربا 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 ضربتا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتو ضربنا، یہ ہے ضربنا، وہ تھا ضربنا. تو جزم کا فرق ہے درمیان میں. ضربنا ہم نے مارا، ضربا نا اس نے ہمیں مارا. ٹھیک ہے نا. تو ہا ہما ہم، ہا ہما وہ کیسے شروع ہوگی یہاں سے دیکھ لیں پوری. ہو ہما ہم، ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، ہاتھ کے اشارے سے. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نی سوری نی نا. اتنی سی بات، بلا وجہ ٹینشن لے رہے ہیں آپ لوگ. یہ رٹا لگانا ہے، ذرا بہو ذرا بہما ذرا بہم لگا لیں. رٹا تو اچھا ہے، نہیں تو بس ذہن میں بٹھائیں تو اصل چیز تو یہ ہے، لیکن رٹا لگانے سے اور زیادہ فائدہ ہوگا. ذرا بہو ایسے رٹا لگانا، ذرا بہو ذرا بہما ذرا بہم ذرا بہا ذرا بہما ذرا بہن ذرا بک ذرا بکما ذرا بکم ذرا بکی ذرا بکما ذرا بکننا ذرا بنی ذرا بنا. اور باڈی لینگویج کا بھرپور استعمال کرنا ہے، اس سے ایکسرسائز بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا کولیسٹرول بھی کم ہو جائے گا. تو ذرا بہو ذرا بہما ذرا بہم ذرا بہا ذرا بہما ذرا بہننا ذرا بکا ذرا بکما ذرا بکم ذرا بکی ذرا بکما ذرا بکننا ذرا بنی ذرا بنا. اور آسان چاہتے ہیں تو ہو ہما ہم سے ہی کر دیں. ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، نی نا، نی نا. ہو گیا نا، اتنا آسان. اچھا بھائی، اب یہ جس بھی فعل کے آخر میں لگا دیں. اکتسبا تھا نا، اکتسبا، اکتسبہو اکتسبہما اکتسبہم. ٹھیک ہے، اکتسبہا اکتسبہما، اس نے کمایا اس کو، اس نے کمایا ان دو کو، کچھ بھی لگا سکتے ہیں آخر میں. اچھا بھائی، اسی طرح ضربا کے بعد جو صیغے ہیں ضربا، دوسرا کیا ہے ضربا، مارا ان دو مردوں نے تو اس کا بھی ضرباہو، ان دو نے مارا اس کو. ضرباہما، ان دو نے مارا ان دو کو. ضرباہم، ان دو نے مارا ان سب کو. ضرباہا، ان دو نے مارا اس ایک عورت کو. تو یہی سارے ہا ہما ہم ہی ہما ہن سب اس کے آخر میں لگ جائے گا. اور یہ اسی جیسی ہیں جیسی آپ نے ہوا ہما ہم ہی ہما ہننا پڑھا تھا. ٹھیک ہے نا، جو سبجیکٹ کی ضمیریں جیسی ہی، تھوڑی سی چینجنگ ہے اس میں. سمجھ میں آ گئی بات؟ اچھا بھائی، یہ ہو گیا. لوگ مجھے کہتے ہیں ایک ترتیب سے لکھیں. آپ جب لیکچر سنیں گے نا تو آپ ہر آدمی اپنی ڈائری میں اپنے الگ سے نوٹس تیار کرے. میں تو یہ جو وائٹ بورڈ ہے صرف سمجھانے کے لیے، نوٹس میں تو دے ہی نہیں رہا ہوں کسی کو، کیونکہ میں زبانی ہر چیز کو سمجھا رہا ہوں. تو آپ جب اپنے مبارک ہاتھوں سے کوئی چیز تیار کریں گے نا، وہ زیادہ آپ کے لیے اچھی ہوگی. اور جب انسان اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھتا ہے، چاہے وہ ہاتھ مبارک ہو یا نہ ہو، لیکن ہر آدمی کے لیے اپنے لیے تو وہ ہاتھ مبارک ہوتے ہیں نا. جب آپ اپنے ہاتھوں سے لکھیں گے تو وہ آپ کو زیادہ اچھی طرح سے یاد ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ورنہ ہم چاہیں بنے بنائے نوٹس، ہم بلکہ کتابیں لکھی صرف پہ اور عربی گرامر پہ تو کتابیں ہیں، میں وہاں سے اٹھا کے آپ کو ساری انٹرنیٹ سے اٹھا کے میں یعنی بھیج سکتا ہوں کہ یار یہ گردان لکھی ہوئی ہے دیکھ لو. وہ مزیدار ہی نہیں ہے اس میں. میں جو کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں بالکل نیچرل وے میں آپ کو پڑھاؤں، اور آپ بھی نیچرل وے میں پڑھیں آپ اس کو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ زبان ہے یہ، اس میں یہ کتابوں میں زیادہ گھسنا اور یہ اس میں مزہ نہیں آئے گا. تو ورنہ یہ ساری چیزیں آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائیں گی، پوری پوری لکھی ہوئی گردانیں مل جائیں گی. تو آپ اپنے ہاتھوں سے خود جو نوٹس تیار کریں گے خود سمجھنے کے لیے، اس میں آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا، جو ہم لائیو سیشن لے رہے ہیں نا، اس میں ایک چیز شکایت سامنے آئی ہے کہ میں نے کسی لیکچر میں اس میں مفعول کو مجہول کہہ دیا ہے، تو اس سے بہت سے لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں. مثلا یضربو، یہ ہے فعل مجہول پیسو وائس. اور مضروب یہ ضارب سے مفعول ہے، اس کو مجہول نہیں کہتے، اس کو اس میں مفعول کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یضربو مارا جاتا ہے وہ، مضروب وہ شخص جس کی پٹائی ہوئی ہو. جیسے مقتول، تو یہ اس میں مفعول ہے، یہ مجہول نہیں کہلائے گا. اور یقتلو یہ فعل مجہول ہے.
تو میں نے کہیں کسی لیکچر کے دوران تیسرے یا چوتھے میں اس میں مفعول کو شاید مجہول کہہ دیا ہے تو لوگ اس سے کنفیوز ہو رہے تھے, کچھ شکایت آئی تھی, تو اس کو صحیح کر لیں. اس کو اس میں مفعول کہتے ہیں اور اس کو مجہول کہتے ہیں. مطلب کیا ہے, اور آپ کو یہ ٹرم یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, آپ نے تو سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ مارا جاتا ہے, یعنی پیسو وائس ہے, اور یہ ایک ناؤن ہے. قاتل قتل کرنے والا, مقتول جسے قتل کیا جائے. ٹھیک ہے بھائی. اچھا آگے ہم ضمیریں پڑھتے ہیں مزید. یہ جو ضمیر ہے ضربنی ہے نا, ایک جیسے ابھی ہم نے پڑھی, ضربنی مارا اس نے مجھے. ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ یہ کرتے ہیں عربی میں کہ اس نے صرف مجھے مارا, تو یہ صرف والا معنی پیدا کرنے کے لیے اس آبجیکٹ کو فعل سے پہلے لے آتے ہیں. اس آبجیکٹ کو کیا لے آتے ہیں؟ فعل سے پہلے. یعنی صرف مجھے مارا, تو اب اس کا طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ نی ضربا, بلکہ اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے, وہ یہ بن جاتی ہے ایا ضربا. ایا ضربا, مجھے کو مارا اس نے. تو یہ نی کیا بن جائے گا؟ یعنی یہ والی یا تو یہ ہے, شروع میں ایا لگ جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. اب ہم جتنی ضمیریں ہم نے پڑھی ہیں اس میں یہ بتاتا ہوں, پھر میں لکھ بھی دوں گا اس کو. آپ کہیں گے سارے نوٹس ہم ہی سے تیار کروا رہے ہیں, خود تو لکھ نہیں رہے کچھ. گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. ضربہو, ایاہو ضربا, اسی کو مارا اس نے. ضربہما ایاہما ضربا, انہی دو کو مارا. ضربہم ایاہم ضربا, ایا لگانا ہے شروع میں. ضربہا ایاہا ضربا, ضربہما ایاہما ضربا, ضربہن ایاہن ضربا. واہ اتنا مزہ آ رہا ہے پڑھنے میں یار. ضربک ایاکا ضربا, ضربکما ایاکما ضربا, ضربکم ایاکم ضربا, صرف تمہیں کو مارا. ضربنی ایایا, یہ نون ہٹا دیں گے اس میں, ایایا ضربا, اور ضربنا ایانا ضربا. قرآن میں بہترین مثال ایاکا نعبد ہے نا. یہ ایاکا نعبد کیا ہے؟ نعبد ہے کس کی طرح ہے بتاؤ؟ ننصرو, کس کی طرح یہ؟ نصرہ ینصرو ہے نا. ارے بھائی نصرہ اس نے مدد کی گزرے ہوئے زمانے میں, ینصرو وہ مدد کرتا ہے, ننصرو ہم مدد کرتے ہیں. نضربو کی طرح ہے نا. یاد گردانے رٹا لگا کے کریں گے نا تو زیادہ مزہ آئے گا. ننصرو ہم مدد کرتے ہیں, ننصرو. تو نعبدو عبادت سے, عبادہ اس نے عبادت کی, یعبدو وہ عبادت کرتا ہے, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. اب تھا یہ ایک دم یہ آیا زبان سے نکلنا شروع ہو گیا. نعبدو کا, نعبدو کا ہم عبادت کرتے ہیں تیری, اللہ سے خطاب کر رہے ہیں. تو اب ہم کہنا چاہ رہے ہیں ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف. کیونکہ اللہ کی عبادت تو ہندو بھی کرتے ہیں, بھگوان کو کہتے ہیں بھگوان, وہ بھی کہتے ہیں نا, لیکن پھر مندر میں بھی چلے جاتے ہیں. مشرک کیا کرتے ہیں, ادھر اللہ کی عبادت بھی, پھر مزاروں پہ جا کے بھی سجدے ہو رہے ہیں. تو اللہ نے ہم سے پہلے ایگریمنٹ کروا لیا, نعبدو کا نہیں چلے گا بھائی, نعبدو کا نہیں چلنے والا, ایا کا نعبدو چلے گا. جو ایگریمنٹ ہوگا مجھ سے وہ نعبدو کا والا ایگریمنٹ. جب تم نماز میں ہاتھ باندھ کے میرے سامنے خطاب کرو گے تو نعبدو کا نہیں کہو گے, کہ بلکہ کیا کہو گے؟ ایاکا نعبد. اسے کہتے ہیں سمجھ کے قرآن پڑھنا, اس کا اپنا مزہ ہے. میں جو عالم بننے کا شوق جو پیدا ہوا نا, صرف اس لیے کہ مجھے اللہ کا کلام اللہ کی زبان میں سمجھ میں آئے. جب ہمارے ایک استاذ آئے نا, انہوں نے مجھے بڑی ترغیب دی, یار کالج چھوڑ کے ادھر آ جاؤ. تو میں نے ان سے پوچھا مجھے بتائیں جب میں عالم بنوں گا تو مجھے قرآن عربی میں سمجھ میں آئے گا؟ انہوں نے کہا بالکل آئے گا. پھر میں نے کہا آپ کو آتا ہے؟ انہوں نے کہا آتا ہے.
تو میں نے کہا اس آیت کا مطلب بتایا، ان کو بتایا انہوں نے. تو مجھے یہاں سے شوق پیدا ہوا تھا، یار ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، ہم تراویح سنتے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کہا. تفسیر کا تو وہ مزہ تھوڑی ہے، تفسیر تو آپ گھر میں بیٹھ کے ایک مطالعہ کر رہے ہوتے ہو، صبح شام تو ہم نماز میں سن رہے ہیں نا، نماز میں پڑھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں. تو مجھے 2 شوق تھے علم دین میں، ایک قرآن سمجھ میں، ایک قرآن حفظ ہو جائے، تاکہ جب نماز پڑھوں تو، کیونکہ جن کو قرآن حفظ نہیں ہوتا وہ مخصوص صورتیں ہی پڑھتے رہتے ہیں. تو جو اسلاف کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں نا، ان کو جو نماز میں لذت آتی تھی اور پوری پوری رات مصلوں پہ. ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب جو ہے 10 پارے بھی تہجد میں ان کا معمول رہا ہے پڑھنے کا. تو بغیر سمجھے یہ محنت نہیں ہو سکتی. عربوں کو ہم نے دیکھا ہے پوری پوری رات پڑھتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں قرآن. یہ جو اسلاف کے واقعات آتے ہیں، امام حنیفہ نے ایک آیت میں پوری رات گزار دی. قرآن میں آتا ہے نا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، قیامت میں اعلان ہوگا کہ اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ. تو وہ انہوں نے کہا کہ جب یہ اعلان ہوگا پتہ نہیں ہمارا شمار کس میں ہوگا. پوری رات یہ پڑھ کے روتے رہے. تو یہ اسلاف کے واقعات تھے، ان کو سمجھ میں آتا تھا. تو تفسیر کا پڑھاوا الگ ہوتا ہے، قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھیں تو الگ ہے. میں کہتا ہوں ہماری امت کے آدھے سے زیادہ مسائل اسی سے حل ہو جائیں گے کہ قرآن ان کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. اور اس سے جو باطل فرقے قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیریں کر رہے ہیں، کون سی آیت اٹھا کے جہاں کی تھی وہاں کہیں اور لگا دی. جو یہودیوں کا ایک کام تھا یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ فرماتے ہیں یہودی یہ گڑبڑ کیا کرتے تھے کہ آیت کا جو مطلب ہے وہ وہاں سے پھیر کے کسی اور مطلب پہ لے جاتے تھے. عوام کو اللہ نے کیا فرمایا، یہود کی کیا ہے وہ الا امانیہ ہے نا قرآن میں، امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، ان میں اکثر ان پڑھ ہیں جو کتاب کے صرف ظاہری تلاوت کو جانتے ہیں، اس کے مفہوم نہیں جانتے. تو عوام میں بہت بڑا طبقہ ایسا تھا، یہودیوں کی عوام میں، بلکہ سارے ہی ایسے تھے کہ جو تورات کا اصل مفہوم تو جانتے نہیں تھے، لفظی رٹ لیتے تھے. جس کا نقصان ہوتا تھا کہ یہود کے جو شرارتی علماء ہیں نا، شرارتی، وہ یہ کرتے تھے کہ جو آیت کا اصل مفہوم ہے وہاں سے ہٹا کے اپنے والا مفہوم پہنا کے لوگوں کو وہ بتا دیا کرتے تھے. آج بھی بہت سے یہ کام کر رہے ہیں، میں نام نہیں لیتا، ساری دنیا کو پتہ ہے، بڑے بڑے مشہور لوگ ہیں جو قرآن کی آیت کی جو متواتر تفسیر چلی آ رہی ہے وہاں سے ہٹا کے اپنے مطلب پہ اس کو فٹ کر دیا. یہ لفظ کا یہ مطلب ہے، اصطلاحات کے معنی الگ ہوتے ہیں، لغوی معنی الگ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے یہ گمراہی کا بھی خاتمہ ہوگا. نعبدک ایاک نعبد، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس کو بھی کر لیتے ہیں ہم ساتھ، ہاتھ کے ہاتھ. ہاں اصل میں نستعین پتہ ہے کیا تھا؟ دوبارہ نستعینو، ابھی میں آپ سے پوچھوں گا آپ نے ایسا، یہ یوں تھا اصل میں، نستعینو، نستخرجو، یاد ہے نا یا بھول گئے؟ بھائی ہم نے باب پڑھا تھا نا، استفعال استخراج تھا نا، اس کا ماضی کیا تھا؟ اب آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے ہم تفسیر جو پڑھیں گے وہ کس اسٹائل میں پڑھیں گے. ایسے ایک ایک لفظ کو ہم جو ہم نے گرامر پڑھی ہے اس پہ فٹ کریں گے. استخرجا، اس نے نکالا گزرے ہوئے زمانے میں. مضارع کیا آئے گا؟ یستخرجو، وہ نکالتا ہے. تو اب دیکھو یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی یضربنا، تضربو تضربانی تضربونا، تضربین تضربانی تضربنا، اضربو نضربو، اسی سے چلے گا. یستخرجو، آنی اونا کرتے چلے جائیں آخر میں، ٹھیک ہے نا. یستخرجو یستخرجانی یستخرجونا، تستخرجو تستخرجانی یستخرجنا، تستخرجو تستخرجانی تستخرجونا. یہ رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آنی اونا سے ہی کام چلا دیں بس آپ، ٹھیک ہے نا، آخر میں آنی اونا کر دیں. جو تضربینا ہے نا اس تو تستخرجینا، تستخرجینا تستخرجانی تستخرجنا، استخرجو نستخرجو، نضربو کی طرح شروع میں نون لگا دیا. نضربو ہم سب مارتے ہیں، تو نستخرجو ہم سب نکالتے ہیں. تو اب بتاؤ یہ بالکل اس جیسا ہے. نستعینو استعانت سے ہے، عون مدد کو کہتے ہیں نا، یہ آپ کا معین اور مددگار ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نا. بھائی کچھ معاونت کرو ہمارے ساتھ، میں نے کہا تھا نا اردو میں استعمال ہو رہے ہیں سارے الفاظ، معاونت کرو، ٹھیک ہے نا. اور یہ معین ہے، یہ مددگار ہے،
تعاون کرو, تعاون کیجیے ہمارے ساتھ. یہ تعاون, واو یہ عین واو یا نون اور واو نون ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے نا. نستعینو تھا اصل میں, نستعینو نستخرجو کی طرح, لیکن یہ نستعینو مشکل پڑ رہا ہے تو کیا پڑا ہے, نستعینو بنا دیا اس کو. تو ایسی چینجنگ ہوتی ہے, میں بتاؤں گا کہاں کہاں ہوتی ہیں. نستعینو, ہم مدد طلب کرتے ہیں. نستعینو کا مطلب کیا ہے؟ نستعینو, ٹھیک ہے, ہم مدد طلب کرتے ہیں, ہم مدد مانگتے ہیں, معاونت مانگتے ہیں, تعاون مانگتے ہیں. کا لگا دیں, وہی آبجیکٹ کی ضمیر, نستعینو کا, ہم مدد طلب کرتے ہیں تم سے. یہ تو زیادہ ہی شوشے ہو گئے کچھ. نستعینو کا, ہم مدد طلب کرتے ہیں کا, تم سے. اب یہ آپ نے کہنا ہے کہ ہم صرف تم سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نستعین, کیا مزہ آیا کہ نہیں آیا؟ ایاک نستعین, ایاک نعبد, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. واو کا معنی اور, ایاک نستعین, ہم صرف تجھ سے مدد طلب, صرف یا اللہ مدد, اور کوئی نعرہ قابل قبول نہیں. تو یہ میں اب لکھ دیتا ہوں یہ ضمیریں, ٹھیک ہے نا. ایاہو, ایاہما, ایاہم, ایاہی نہیں بھائی, ایاہا, ایاہما, ایاہن, ٹھیک ہے. ایاکا, ایاکما, ایاکم, ایاکی. کی جو استعمال ہوتا ہے نا, سامنے کوئی عورت ہو, جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ, جزا اصل میں تھا جازا یا, کیا تھا, زارابا, جازا یا زارابا, وہ جزا دے, وہ سے مراد اللہ ہے. کا آپ کو, اور کی عورت کو. تو ہمارے یہاں عورت سے بھی خطاب ہوتا ہے تو لوگ جزاک اللہ ہی کہتے ہیں, تو اس کو جزاک اللہ کہنا چاہیے. اور جب مرد سے خطاب ہو تو جزاک اللہ, جب بہت سارے آدمیوں سے خطاب ہو تو جزاکم اللہ, جب بہت ساری لیڈیز سے خطاب ہو تو جزاکن اللہ. ایاکی, ایاکما. بچوں کو جو ہے نا یہ کورس زیادہ شوق سے سکھائیں, بچے نا یہ چیزیں رٹ لیتے ہیں, بہت شوق سے پڑھتے ہیں, ان کی سمجھ میں بھی آتا ہے, بچوں کا دماغ جو ہے نا بہت حاضر ہوتا ہے. ایاکنا, ایاکنا, ٹھیک ہے نا. ایایا, ایانا, صحیح ہو گیا, ٹھیک ہے. ایاہو, ایاہما, ایاہم, ایاہا, ایاہما, ایاہن, ایاکا, ایاکما, ایاکم, ایاکی, ایاکما, ایاکن, ایایا, ایانا, ٹھیک ہے نا. مثال یاد رکھیں گے تو اور, ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ ہماری ضمیروں کا مسئلہ ہو گیا. اچھا, یہ ضمیریں تو ہماری ختم ہو گئی. ایک اور چیز استعمال ہوتی ہے عربی میں, اس میں اشارہ. کیا استعمال ہوتا ہے؟ آج تھوڑا سا ہم اس کو بھی نمٹا لیتے ہیں, جیسے دس اور دیٹ.
ایک تو ہوتا ہے نا ہوا یعنی ہی, اور ایک ہوتا ہے دس یا دیٹ. جو ریمبر تھا مجھے فارگیٹ تھا, ہم جسے سمجھے تھے دس وہ دیٹ تھا. ٹھیک ہے نا, جو ریمبر تھا مجھے فارگیٹ تھا, بھول گیا وہ میں, ہم جسے سمجھے تھے دس وہ دیٹ تھا. تو جیسے دس اور دیٹ استعمال ہوتے ہیں, اٹ بھی استعمال ہوتا ہے نا. آج اس سوال کے ذمہ اٹ کہاں استعمال ہوگا, ہوا ہوا ہم تم نے پڑھ لیا. تو اس میں اشارہ جو ہے نا, اس میں اشارے کا مطلب یہ پروناؤن نہیں ہے, ضمیر نہیں ہے, بلکہ جب کسی چیز کی طرف آپ ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے ہیں نا یہ, تو ایسے موقع پہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں, اس میں اشارہ. چاہے وہ ہاتھ آپ استعمال کریں نہ کریں, لیکن عمومی طور پر جیسے دس دیٹ, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں, را, سب سے پہلا لفظ کیا ہے, سمپل را. را کا معنی یہ, اسی کے شروع میں ہا لگا دیتے ہیں تنبیہ کے لیے, ہا را. ہا کا معنی ارے, ٹھیک ہے نا, او بھائی یہ, ٹھیک ہے. ہا کا معنی کیا ہے, تنبیہ کے لیے کیا لگاتے ہیں شروع میں, ہا, ہا دا, ٹھیک ہے نا. مذکر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے را, ہا دا. کوئی چیز مذکر ہونا, جیسے اردو میں بھی مذکر مؤنث کا فرق ہوتا ہے نا, بے جان چیزوں میں بھی. جیسے کتاب پڑھی ہوئی ہے, یہ اگر آپ نے کتاب پڑھا ہوا ہے تو عجیب سا لگے گا آدمی کو, لیاری سے آئے شاید یہ, ٹھیک ہے نا. اور گلاس پڑا ہوا ہے, کو اگر کوئی یہ گلاس پڑی ہوئی ہے تو بھی اس کا اسٹیشن کچھ کہیں اور ہے, ٹھیک ہے نا, کراچی اسٹیشن نہیں ہے بہرحال. تو جیسے الفاظ بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں, تو عربی میں بھی چیزیں بھی کیا ہوتی ہیں, مذکر مؤنث ہوتی ہیں. تو ذات مذکر چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اسی را کے آخر کبھی لام اور کاف بھی لگتا ہے, جیسے ذالکا, قرآن میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. را کا معنی یہ, لکا کیا ہے, یہ جو کا ہے نا آخر میں, یہ ضمیر نہیں ہے. جب خطاب ایک آدمی سے ہوتا ہے, آپ اس سے خطاب کر رہے ہیں, تو آپ اس میں اشارہ کے آخر میں کا لگا دیتے ہیں. یہ چیز اردو اور انگلش میں نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں نا, یہ اردو اور انگلش میں نہیں ہے. کہ یعنی آپ جب بات کر رہے ہیں تو پتہ چلے کہ آپ کا خطاب کتنے لوگوں سے ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں, ذالکا. یہ لام جو ہے نا, لی, یہ دس کو دیٹ بنا رہا ہے. دس قریب کے لیے اور دیٹ دور کے لیے. تو ذالی کس کے لیے استعمال ہوتا ہے, دور کے لیے. ہا را یہ, ذالی وہ, اور کا مطلب جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ ایک آدمی ہے, جس سے میں بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے, ایک آدمی ہے. تو اب ذالکا کا مطلب کیا ہوا, وہ, اور کا مطلب کیا ہوا. جیسے قرآن سے ہی مثال دیکھ لیتے ہیں, ذالک الکتاب ہے نا قرآن میں, اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, کتاب تو سامنے ہے جب ہم تلاوت کر رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں ذالک الکتاب. دو اشکال ہوتے ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ اللہ ذالک ایک آدمی کو خطاب کر رہے ہیں, ایک مرد کو, تو خواتین کہاں گئی یہاں پہ. نمبر دو, قرآن پڑھنے والے تو کروڑوں اربوں لاکھوں ہیں نا, تو خطاب ایک ہی کو کیوں ہو رہا ہے بھائی, نہیں یار سمجھ میں تو رہنے دو یار. ذالکا ایک کو خطاب ہو رہا ہے نا. تو بات اصل میں یہ ہے کہ بعض دفعہ دس کو دیٹ اس لیے بھی بنا دیا جاتا ہے کہ چیز تو قریب ہے مگر وہ مرتبے کے لحاظ سے بہت اونچی ہے. یعنی مرتبے کی طرف اشارہ کیا جائے, گویا بہت اونچی ہے, گویا تمہاری نظروں سے بہت اونچی ہے, تمہارے وہم و گمان سے بہت اونچی ہے. تو فرضی طور پر بھی اس کو دور قرار دے دیا جاتا ہے, یعنی مرتبے کے لحاظ سے بہت اونچی ہے. یہ بلاغت کے نقطے ہوتے ہیں جو چلتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے یہ میں اس لیے پہلے بتا رہا ہوں کہ لام جو لگا ہوتا ہے یہ قریب کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے, بعد جسے کہتے ہیں. تو اس میں آپ کو قرآن میں جگہ جگہ ذالکا کا لفظ آیا ہے, تو وہ جو ہے یہ اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے کہ ایک چیز ہے قریب مگر اس کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے وہ بہت دور ہو. کیونکہ جو چیز کا مرتبہ اونچا ہوتا ہے نا, وہ ہمارے
وہم و گمان سے بہت اونچی ہوتی ہے. تو اللہ گویا بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے وہم و گمان سے بھی بہت اونچی کتاب ہے, گویا پہاڑ کی چوٹی پر رکھی ہوئی کتاب ہے یہ. اور کا سے خطاب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہے تو کروڑوں اربوں لوگوں کا خطاب, لیکن جو بھی تلاوت کرے گا وہ سمجھے گا صرف مجھ سے بات ہو رہی ہے اللہ کی. اس سے انسان کسی کی بات غور سے, بولو نا یار میری تو غور سے سن لو, وہ اللہ یعنی انسان کو احساس ہوتا ہے اللہ صرف کس سے خطاب کر رہے ہیں, مجھ سے. اب رہا مسئلہ کہ اس میں تو خواتین سے بھی تو خطاب ہوتا ہے نا, تو خواتین کو تو کا کے بجائے کی استعمال ہوتا ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی مرد اور عورت دونوں کا اکٹھا ذکر ہے نا, تو صیغہ مذکر کا استعمال کیا گیا ہے, خواتین اس میں خود بخود داخل ہوتی, کیونکہ ایک ہی ٹائم پہ دونوں چیزیں استعمال نہیں ہو سکتی. بھائی جب عورت سے خطاب ہوگا تو ذا لی کی ہو جائے گا, جب کی ہوگا تو مرد کہیں گے ہم کہاں گئے, ہم سے تو اللہ خطاب نہیں کر رہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا ذا لی کا کی دونوں اکٹھے لگا دیں. تو یہ ویسے ایک اصول ہے کہ قرآن میں جہاں بھی مردوں کی بات آئی ہے تو اس میں عورتیں خود بخود داخل ہیں. ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, آمنوا ضربو کی طرح ہے نا, اکرمو کی طرح, تو جو لوگ ایمان لائے تو عورتیں بھی تو ایمان لائی ہیں, تو وہ بھی اس میں داخل ہیں. اس کو کہتے ہیں, چھوڑیں اس کو کیا کہتے ہیں, اصطلاحات میں جائیں گے تو پریشان ہوں گے. تو مطلب جب بھی قرآن میں مذکر کے صیغے استعمال ہوئے ہیں تو صیغہ مذکر کا ہے, لیکن عورت اس میں خود بخود داخل ہوتی ہے. تو یہاں عورت کو بھی خطاب ہے, جو عورت تلاوت کر رہی ہے اس سے بھی اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ تم سے میں کہہ رہا ہوں, اور مرد بھی جو تلاوت کر رہا ہے اس سے بھی اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں. اور ہاتھ سے گویا اللہ اشارہ کر, یہ جو کتاب ہے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے لیکن یہ ہے تمہارے سامنے. تو اشارہ کر کے اللہ نے کہا یہ جو کتاب ہے لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو شک و شبے سے بالا تر ہو کر اس کی تلاوت کرنا, یعنی اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوئی ہے, انسانوں کا گڑا ہوا کلام نہیں ہے. اچھا ذا استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور قرآن میں جو اشارے استعمال ہوئے ہیں, ہاذانی بھی استعمال ہوا ہے, ان ہاذانی لساحرانی, قرآن میں ہے نا ہاذانی, ذانی دو کے لیے استعمال ہوتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام جب جادوگروں کے مقابلے میں آئے تو جادوگروں نے کہا تھا ان ہاذانی لساحرانی, یہ دونوں ساحر ہیں, جادوگر ہیں. ہاذانی اشارہ کر کے کہا یہ جو دونوں ہیں نا ساحرانی, یہ دونوں جادوگر ہیں. تو ہاذانی دو کے لیے استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ہاؤلائی بہت سو کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاؤلائی قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے نا, ہاؤلائی ہے نا. اور اولائی کا بھی آتا ہے, جو ہاؤلائی کا معنی ہے وہی اولائی کا معنی ہے. میں یہ سب ترتیب سے لکھوں گا ابھی, پہلے سمجھ لیں. ذا ہے یا ذالکا ہے یا ہاذا, ذا کا لفظ جہاں آ رہا ہے تو ایک چیز کے لیے, ذانی آ رہا ہے دو چیزوں کے لیے, ہاؤلائی اور اولائی کا آ رہا ہے بہت ساری چیزوں کے لیے. ہاذہی, ذہی جو آتا ہے ایک عورت کے لیے, ہاذہ الجنہ ہے نا, یہ جنت ہے اللہ فرماتے. تو جنت چونکہ مؤنث لفظ ہے نا, اردو میں بھی مؤنث ہے, جنت بڑی خوبصورت ہے, یہ تو نہیں کہ جنت بڑا خوبصورت ہے, تو اردو میں بھی جنت مؤنث ہے اور عربی میں بھی مؤنث ہے. تو ہاذہ الجنۃ التی کنتم توعدون, یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ. تو اللہ اشارہ کرے گی یہ ہے وہ جنت, ٹھیک ہے نا. تل کا بھی استعمال ہوتا ہے. تل کا بھی کبھی وہی معنی ہے جو ہاذہ کا ہے, تھوڑا سا اس میں فرق ہے, اس کو بلاغت کے نقطوں میں آتا ہے, اس کی ضرورت نہیں. ہاذہ اور تلکا کا مطلب تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے نا. تو چونکہ جمع بھی عربی میں نا ایک عورت کی جگہ استعمال ہوتی ہے. عربی میں جمع کے جو صیغے ہیں نا اس کے لیے جو اس کو ہم کہتے ہیں پوری ایک جماعت ہے, اور جماعت کا لفظ مؤنث ہے. کہتے ہیں جماعت کھڑی ہے, جماعت کھڑی ہو گئی ہے, کہتے ہیں نا جماعت کھڑا ہو گیا, ایسا تھوڑی کہتے ہیں. تو جماعت جو ہے نا بہت سارے لوگوں کی جماعت, وہ گویا اس کو ایک چیز فرق کیا جاتا ہے اور اس کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا تلک الرسل, یہ بہت سارے پیغمبر, ان کی گویا ایک جماعت ہے. تو ایک جماعت کو اللہ نے ہاذہ اور تلکا سے تعبیر کیا ہے, ٹھیک ہے. تلک امۃ قد خلت, تلک امۃ یہ ایک امت ہے, تلک الایام نداولها. تو میں جلدی لکھ دیتا ہوں, ذا ہاذا اور ذالکا.
اور ذالکما بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، دو آدمیوں کے خطاب ہے، ذالکما مما، وہ کہاں استعمال ہوا ہے؟ ذالکما مما علمنی ربی. ہاں وہ یوسف علیہ السلام نے جیل کے دو قیدیوں سے کہا تھا ذالکما، یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں نا، کما کا مطلب تم دونوں سے خطاب کر رہا ہوں. مما علمنی ربی، یہ میرے رب نے مجھے سکھایا، جو میں خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہوں اور تمہیں باتیں بتا رہا ہوں. ذالکما، یہ جو ساری چیزیں جو ہیں، تو کما کا مطلب تم دو سے میں خطاب کر رہا ہوں. تو قرآن میں استعمال ہوا ذا، ھذا، ذالک، ذالکما. ذالکم، یہ بہت سے لوگوں سے خطاب ہو رہا ہے ذالکم، لیکن ان سب کا معنی کیا ہے؟ یہ. ٹھیک ہے. اچھا بھائی، اور اچھا دو ہوں تو اس کے لیے ہاذانی، عورت کے لیے، اچھا جمع کے لیے سوری، ہا اولائی اور اولائکا. اولائکا، یہ کھڑا زبر ہے، یہ واو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک ہے نا، ہا اولائی اور اولائکا. اور مؤنث کے لیے ہذہ، ہذہ شجرہ، تلکا، اور ایک اور لفظ بولا تھا نا، ہذہ اور تلکا، بس یہ دو ہو گئے، ہذہ اور تلکا. یہ مذکر کے لیے، یہ دو آدمیوں کے لیے، آدمی تو نہیں کہہ سکتے، دو چیزیں. اور ہا اولائی اور اولائکا یہ زیادہ چیزوں کے لیے، ہذہ اور تلکا ایک مؤنث کے لیے. اچھا یہ اشارے انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے، جیسے دس اور دیٹ. ٹھیک ہے نا، انسانوں کے لیے جب استعمال ہوں گے جب اس میں توہین مقصد ہو. ٹھیک ہے نا، جیسے میں کہوں حاضر، ہاذا، بھائی انسان کے لیے تو ہوا استعمال ہوگا نا. تو انسان کے لیے اکثر یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن اکثر اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اس میں توہین ہوتی ہے. جیسے وہ مشرکین کہتے تھے کہ مالی حاضر رسول، مالی حاضر رسولی یاکل الطعام، حاضر رسول، یہ جو رسول ہے، ہادا، گویا توہین کرتے تھے، یہ گویا اشارہ کر رہے معاذ اللہ کہ یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں شاپنگ بھی کر رہا ہے. تو یہ کوئی، یہ تو بزرگی تھوڑی ہے، یہ تو ایسے ہونے چاہیے کہ ان کو کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یہ تو اللہ والے ہیں. تو بعض دفعہ یہ ہاذا کا لفظ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں توہین کا عنصر، لیکن اکثر انسانوں کے لیے ہوا ہما ہم، یہ ہما ہن، جیسے انگلش میں بھی ایسا ہی ہے، دس اور دیٹ جو ہے نا انسانوں کے لیے ہوتا ہے استعمال، بہت کم ہوتا ہے. تو نہیں ہوتا تو آپ استعمال کر لیں ابھی، تاکہ ہو جائے گا، کتنا ٹائم لگے گا استعمال کرنے میں. لیکن یہ کہ یہ انسان کے لیے ہی وغیرہ استعمال ہوتا ہے نا. تو توہین جب کسی کی مقصد ہوتی ہے تو پھر اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. کافی آج کے لیے یہ، اس میں اشارہ کے بعد ہمارے 2-4 لیکچر اور رہ گئے ہیں، بس پھر ہماری گرامر، اور پھر ہم انشاءاللہ ڈائریکٹ قرآن میں چلیں. ٹھیک ہے نا. وما علینا الا البلاغ.